PDM اور ایک پیج والا ترانہ۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ الیکشن کمیشن کے کارنامے، نیب کی کارروائیاں، اسٹیبلشمنٹ کا نادیدہ ہاتھ اور سب سے بڑھ کر گورننس کی مسخ شدہ شکل وہ بنیاد ہے جو PDM کو اکٹھا رکھے ہوئے ہے۔ PDM کے احتجاج کے بارے میں رنگ رنگ کے تجزیے کیے جا رہے ہیں۔ پہلے ایسے تجزیوں کا احاطہ کر لیتے ہیں جن کے مطابق یہ اتحاد شور و غم مچانے والے غول سے مختلف نہیں ہے۔ سیاسی جنگل کے باسی ہر دوسرے دن اکٹھے ہوتے اور اپنی بولیاں بولتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں، بیچ میں کہیں کہیں جلسے کر کے اپنے ووٹروں کے دل گرماتے ہیں، مگر ایک حد سے ایک انچ آگے نہیں بڑھتے۔ ان کو معلوم ہے کہ آگے شیر اور چیتوں کی کچھارے ہیں، چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ ایسے تجزیے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی مفادات کو سامنے رکھتے اور بڑی حد تک یہ صحیح نقطہ اٹھاتے ہیں کہ آصف علی زرداری پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی بڑھتی ہوئی لڑائی میں عمران خان کے بعد سب سے زیادہ خوش ہوں گے۔ پہاڑ کو ٹکر مار کر نون لیگ اپنا سر پھوڑے گی۔ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی اگلے انتخابات سے پہلے ٹوٹ پھوٹ پیپلز پارٹی کے فائدے میں ہوگی۔ اگر اتحادیوں نے بھی PTI کا ساتھ چھوڑ دیا تو پاکستان کے اس اہم صوبے میں جہاں پیپلز پارٹی ایک طویل عرصے سے انتخابی عمل میں بدترین کارکردگی دکھا رہی ہے، ایک مرتبہ پھر اس کے اثر و رسوخ کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے گا۔ مولانا فضل الرحمان اپنے غصے کا شکار ہو سکتی ہیں اور ویسے بھی شیرانی گروپ کے بننے کے بعد ان کی نظریاتی معاملات پر اپنے سیاسی فقہ میں قائم شدہ طویل اجارہ داری کو اب بڑا خطرہ لاحق ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ دوسری چھوٹی جماعتیں PDM کے سفید ہاتھیوں کی اس کشمکش میں سے نکل جائیں اور اپنا بندوبست خود کر لیں۔ ایسے تجزیے PDM کو بطور سیاسی چیلنج انتہائی ہلکا تصور کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ پلیٹ فارم اگلے چند ہفتوں میں ایسی بگھی کی مانند ہوگا جس میں جوتے ہوئے گھوڑے اس کو مختلف سمت میں کھینچتے ہوئے ایسی بری ٹوٹ پھوٹ کا نشانہ بنائیں گے کہ دیکھنے والے عبرت پکڑیں گے۔ PDM سے متعلق ایک اور تجزیہ غیر مصدقہ اور اکثر جھوٹ کے تڑکے میں تلی ہوئی خبروں پر بنیاد کرتا ہے۔ اگر آپ PDM کے اجلاس کے حوالے سے ہونے والی رپورٹنگ کا جائزہ لیں تو 7 TV رپورٹرز اور اتنے ہی اخباری نمائندے ایک ہی طرز کی خبریں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کئی مرتبہ ان کے جملے بھی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق PDM سیاسی کشمکش نہیں بلکہ اندرونی انتشار کا شکار ہے۔ ٹوٹ پھوٹ جاری ہے اور اس گرتی ہوئی دیوار کو اب دھکا دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ ان کے مطابق آصف علی زرداری ایک چالاک شخص ہیں جنہوں نے کمال مہارت سے PDM کے ذریعے اپنا ذاتی اور پارٹی کا سیاسی الو سیدھا کر رکھا ہے۔ جبھی تو پچھلے کئی ہفتوں سے تحریک انصاف کی سندھ حکومت پر ہونے والے تند و تیز حملے اب منظر سے غائب ہو گئے ہیں۔ نہ پیپلز پارٹی کا کوئی بڑا گرفتار ہوتا ہے اور نہ ان کے خلاف ہونے والی تحقیقات میں بختر بند گاڑیاں اور موت کی کوٹھڑیاں اذیت کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ نیب کی طرف سے جاری کردہ نوٹسز ان کاغذی ہوائی جہازوں کی طرح ہیں جو منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی زمین پر گر کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہیں پوچھتا کیوں بنایا تھا، کیوں اڑایا تھا اور کیوں گرایا، بس خانہ پوری کے لیے کاغذی کارروائی تھی اور ہوتے ہی ختم ہو گئی۔ ایسے تجزیوں کے مطابق نون لیگ کے اندر چاچا، بھتیجی، کزن، تایا چاچا کے مسائل بدستور موجود ہیں۔ سختی کے باوجود جیل میں ڈالے خواجہ آصف سے لے کر اپنے بیان کے نتائج سے بچا لیے جانے والے ایاز صادق تک ایک طویل فہرست ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے اچھے رابطے اور تعلقات بنائے ہوئے ہے۔ ان پر پڑنے والی وقتی مصیبت ان کو نون لیگ میں سے متبادل قیادت کے طور پر سامنے لانے میں ابھی بھی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ جوں جوں اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف میں تصادم بڑھے گا تو ان دوستوں کی قسمتیں جاگنی شروع ہو جائیں گی، کسی کا مقدمہ ختم ہو جائے گا اور کوئی جیل سے باہر آ جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان منہ کی کھائیں گے اور اپنے باپ دادا کی سیاسی و حقیقی جائیداد سے بھی ہاتھ دھوئیں گے۔ اس طرح عمران خان چار رو نہ چار اسٹیبلشمنٹ کی باعث ترجیح کے طور پر اپنا رتبہ قائم رکھ پائیں گے۔ لیکن ان سب سے ہٹ کر ایک اور تجزیہ بھی ہے جس کو ذہن میں رکھے بغیر آپ PDM کے بارے میں حقیقی رائے قائم نہیں رکھ سکتے۔ یہ سیاسی کٹ یقیناً مثالی نہیں، اس میں مختلف مفادات بڑی مشکل سے اکٹھے رہ رہے ہیں۔ یہ بھی درست ہے نون اور پیپلز پارٹی پنجاب میں اثر و رسوخ بڑھانے اور قائم رکھنے کے اہداف سے جڑی ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا غصہ اس پریشانی کا نتیجہ ہے جو ان کو اپنے پہلے لانگ مارچ کے مایوس کن اختتام کی وجہ سے مسلسل لاحق ہے۔ اگر اس مرتبہ بھی ان کی کاوشیں کامیاب نہ ہوئی تو مولانا شیرانی کا گروپ ایک مقناطیس کی طرح ان کے مخالفین کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ لیکن ان تمام امکانات اور خامیوں کے باوجود PDM نے کم عرصے میں ایک لمبا سیاسی کامیاب سفر طے کیا ہے۔ یہ تو ماننا ہوگا اب ٹوٹا تب ٹوٹا کہنے والے تمام تر کاوش کے باوجود اپنی مثبت رپورٹنگ کو سچ ثابت نہ کر پائے۔ مولانا فضل الرحمان کی وارننگ والا حالیہ بیان تمام جماعتوں بشمول پیپلز پارٹی کی منشا سے جاری کیا گیا تھا۔ اس فورم میں اتفاق رائے کے نکات بھی اب واضح ہو گئے ہیں۔ کسی بھی جماعت کو موجودہ حکومت کا طاقت میں رہنا قابل قبول نہیں۔ کوئی بھی جماعت اس نظام کے تحت ہونے والے کسی انتخابی عمل کو دھاندلی سے پاک نہیں سمجھتی۔ انتخابی عمل میں شرکت کرنا ایک مصلحت تو ہے لیکن عمران خان سے مصالحت کی بنیاد نہیں بن سکتی۔
سکتی۔ الیکشن کمیشن کے کارنامے، نیب کی کارروائیاں، اسٹیبلشمنٹ کا نادیدہ ہاتھ اور سب سے بڑھ کر گورننس کی مسخ شدہ شکل وہ بنیاد ہے جو پی ڈی ایم کو اکٹھا رکھے ہوئے ہے۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پی ڈی ایم ہارے ہوں کا ہرا ول دستہ ہے تو بھی یہ فورم موجودہ سیاسی نظام کو منجمد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آنسو گیس اور لاٹھیاں برسانے والے اگر بندوقوں کا سہارا لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو یہ اس فورم کی کامیابی تصور ہوگی۔ عمران خان کو حکومت میں قائم رکھنے کے لیے اگر 100 اور جتن کرنے پڑ رہے ہیں تو اس سے پی ڈی ایم کا مقدمہ مزید تگڑا ہوتا ہے کہ سیاست کو اس حد تک باندھ کر دیا گیا ہے کہ حکومت روزمرہ کے معاملات بھی خود سر انجام دینے سے قاصر ہے۔ پی ڈی ایم ملک میں انقلاب برپا نہیں کر سکتا، لیکن جس دیدہ دلیری سے وارداتوں کے ذریعے موجودہ نظام کو چلایا جا رہا تھا اس کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ کے طور پر ضرور سامنے آیا ہے، اور پھر کچھ تو ایسا ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آج کل قوم کو ایک پیج والا ترانہ نہیں سنایا جا رہا۔